الحمد لله الفرد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ليس كمثله شيء وهو السميع البصير والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم أما بعد فقد قال الله تعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محترم سامعین کرام و علماء دین ملت و سالکین راہ و حاضرین محفل، اللہ جل شانہ و امان والہ کا بے انتہا فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمیں آقا نامدار سرور کائنات احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بابرکت میں پیدا فرمایا اور پیدا ہونے کا فخر عظیم عنایت فرمایا۔ مزید احسان ہے اس رب کریم کا کہ اس نے ہم کو ایک ولی کامل کی نسبت غلامی سے سرفراز فرمایا اور آج اس مبارک جشن میں شرکت کرنے کی توفیق عنایت فرمائی۔ الحمدللہ الحمدللہ علی کل حال۔ محترم سامعین کرام، ہم بڑے خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے ہم کو امت محمدیہ میں پیدا ہونے کا شرف بخشا، کیونکہ یہ امت افضل امت ہے۔ اس امت کے امتی ہونے کے خواہش مند خود موسیٰ علیہ السلام تھے جو کہ اولو العزم پیغمبر ہے، کیونکہ اللہ نے اس امت کو خیر امت کے خطاب سے نوازا، کنتم خیر امہ، تم بہترین امت ہو۔ اس کی وجہ صرف اور صرف ہمارے آقا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اگر آپ نہ ہوتے تو یہ امت نہ ہوتی، نہ آپ ہوتے، نہ ہم ہوتے، نہ یہ جامع ہوتا۔ جیسا کہ حدیث قدسی ہے، لولاک لما خلقت الافلاک، اگر آپ نہ ہوتے تو ہم یہ افلاک کو پیدا ہی نہیں کرتے، یہ چاند و سورج، یہ زمین و آسمان کو پیدا ہی نہیں کرتے۔ بزرگوں اور دوستوں، ہمارے آقا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان سب سے نرالی ہے، آپ کا مقام سب سے اعلیٰ ہے، آپ کا مرتبہ سب سے بلند ہے، آپ مبدأ کائنات ہے، آپ نور اول ہے، آپ ہی کے نور سے اللہ نے حضرت آدم و نوح کو پیدا کیا، آپ ہی کے نور سے اللہ نے حضرت ابراہیم و اسماعیل کو پیدا کیا، آپ ہی کے نور سے اللہ نے اسحاق و یعقوب کو پیدا کیا، آپ ہی کے نور سے اللہ نے یوسف و موسیٰ کو پیدا کیا، آپ ہی کے نور سے اللہ نے سلیمان، داؤد و زکریا کو پیدا کیا، آپ ہی کے نور سے اللہ نے یحییٰ و عیسیٰ کو پیدا کیا، آپ ہی کے نور سے اللہ نے ساری کائنات کو پیدا کیا، ساری کائنات کو حسن دیا۔ اگر ان کا حسن منتشر ہو جائے تو انبیاء بن گئے، سارا حسن جمع ہو گیا تو مصطفیٰ بن گیا۔ آپ اس وقت سے ہے جب اللہ کی سوا کچھ نہ تھا، بعد از خدا ظہور اول، وجود اول، نور اول آپ ہی ہے، آپ کے علاوہ کچھ نہیں۔ بزرگوں اور دوستوں، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام خدا کے دیدار کے طالب تھے، حسن لاجلال کا جلوہ کرنا چاہا، جمال مطلق کو بے حجاب دیکھنا چاہا، مسلسل 40 راتوں سے خدا کے دیدار کے طالب بیٹھے تھے اور فرما رہے تھے، رب ارنی رب ارنی، اے رب مجھے تیرا دیدار نصیب فرما، تیرا دیدار نصیب فرما۔ تو روح کی کانوں سے ایک آواز آ رہی تھی، ایک صدا آ رہی تھی، لن ترانی، اے موسیٰ میں تجھے دکھا تو سکتا ہوں مگر تو دیکھ نہیں سکتا، کیونکہ میرا حسن، میرا نور اگر بے نقاب ہو جائے، بے حجاب ہو جائے تو کوئی بھی میرے حسن اور نور کو تک بھی نہیں سکتا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا، کوئی صورت تو بناؤ، اے میرا رب کچھ صورت تو بنا جس سے میں تیرے نور کا جلوہ کر سکوں۔ تو اللہ نے فرمایا، اے موسیٰ میں ایک نور کی ایک تجلی اس پہاڑ پر پھینکتا ہوں تو اس کو دیکھ لے۔ قرآن کہتا ہے، لن ترانی ولکن انظر الی الجبل، جب اللہ نے اپنا نور کا ایک تجلی اس پہاڑ پر پھینکا تو موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا۔ بزرگوں اور دوستوں، جب ہمارے آقا کی باری آئی، ابھی رسول پاک طالب دیدار بنے بھی نہیں تھے،
ابھی خدا کا دیدار کرنے کا ارادہ بھی نہیں کیے، جب اللہ نے اپنے حبیب کو اپنے بارگاہ میں معراج کے دن اپنے پاس بلا لیا۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا، عرش پہ محبوب کو بلانا تھا، ہوس تھی دید کی معراج کا بہانہ تھا۔ ابھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دیدار کے طالب بھی نہیں تھے، اللہ نے اس وقت اپنے حبیب کو اپنے پاس بلایا اور فرمایا، قرآن کہتا ہے ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى۔ اس آیت کی تفسیر میں حدیث بخاری ہے، اللہ تعالی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ای دنا الجبار رب العزت، جبار رب العزت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم قریب ہوا۔ شب معراج کے دن اللہ تعالی اپنی بارگاہ میں رسول پاک کو بلایا اور قریب ہوا اور مزید قریب ہوا، دو کمانوں کے آپس میں ملنے کی طرح قریب ہوا، او ادنا یا اس سے بھی قریب ہوا، اتنا قریب ہوا کہ اللہ کے حبیب اور محبوب میں کوئی فرق ہی نہیں رہا، کوئی فاصلہ ہی نہیں رہا۔ جب موسیٰ علیہ السلام خدا کے نور کا جلوہ کرنا چاہا، صرف ایک تجلی سے بے ہوش ہو گئے، وقرہ موسیٰ صحیحہ، لیکن جب ہمارے آقا دیدار کے لیے گئے تو ما زاغ البصر وما طغى، نہ آپ کی نظریں جھپکی، نہ پلک جھپکی، نہ نظر ہٹی۔ کیوں؟ کیونکہ وہاں ضبط موسیٰ تھا، یہاں ضبط مصطفیٰ ہے۔ وہاں امام الانبیاء تھے یا نبی ہے، وہاں سراپا حسن تھے، یہاں ایک حسن ہے، وہاں سراپا نور تھے، یہاں ایک نور تھا۔ شاعر کیا ایک خوب کہا، اوصاف تو سب نے پائے ہیں لیکن حسن سراپا کوئی نہیں، آدم سے جناب عیسیٰ تک سرکار کے جیسا کوئی نہیں، سرکار کے جیسا کوئی نہیں۔ اسی نور کو دیکھنے کے لیے، اسی نور کے جلوے کو جلوہ کرنے کے لیے موسیٰ علیہ السلام معراج کے دن چھٹے آسمان پر رسول پاک کا دیدار کرنے کے لیے انتظار ٹھہرے ہوئے تھے، اور مسلسل 9 مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی۔ بزرگوں اور دوستوں، ہمارا آقا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو پیش نظر رکھا جائے تو آپ نبوت و رسالت کے اعلیٰ مقام پر فائز ہیں، اعلیٰ مرتبے پر فائز ہیں۔ تمام نبیوں کو مختلف خصوصیتوں سے اللہ نے الگ الگ خصوصیتیں عطا کیا، لیکن ہمارے آقا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام خصوصیتیں عطا کیے، یکجا آپ میں تمام خصوصیتیں آپ میں تھیں۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضاداری، آنچ خوبہ ہما درام تو تنہا داری۔ حسن یوسف، موسیٰ علیہ السلام، یوسف علیہ السلام کا حسن، ماشاءاللہ آپ کا حسن ایسا تھا کہ مصر کی عورتیں آپ کے حسن کو تکتے تکتے ہاتھ میں سیب کاٹ رہے تھے، ہاتھ میں سیب کاٹتے کاٹتے آپ کی اپنے انگلیاں تک کاٹ دی آپ کے حسن کو دیکھتے دیکھتے۔ لیکن ہمارے آقا کی شان اور بھی نرالی ہے۔ شاعر کہتا ہے حسن یوسف کو دیکھ کر وہاں کٹ گئی تھی انگلیاں، حسن یوسف کو دیکھ کر وہاں کٹ گئی تھی انگلیاں، چاند خود کٹ گیا یہاں انگلی کو دیکھ کر۔ بزرگوں اور دوستوں، دم عیسیٰ یعنی عیسیٰ علیہ السلام قم بِإِذْنِ اللَّہِ کہتے تو قبر میں سے مردے کھڑے ہو جاتے تھے، آپ کا یہ معجزہ تھا۔ ید بیضاداری یعنی موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک سفید ہاتھ تھا، روشن والا ہاتھ تھا، جس سے آپ نے کئی معجزے کیے۔ یہ ایک ایک خصوصیتیں ایک ایک نبی کو ہے، لیکن بیک وقت تمام خصوصیتیں تنہا اللہ نے آپ کو تمام خصوصیتیں عطا کی۔ بزرگوں اور دوستوں، اللہ نے ہر چیز میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو شان فردیت رکھا، اسلوب خطاب میں بھی شان فردیت رکھا۔ تمام نبیوں سے جب مخاطب ہوا اللہ پاک تو الگ انداز سے مخاطب ہوا، لیکن جب ہمارے آقا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہوا تو ایک نرالا انداز سے مخاطب ہوا۔ قرآن کہتا ہے جب اللہ تعالیٰ دوسرے نبیوں سے مخاطب ہوتے ہیں تو فرماتا ہے یا آدم، یا زکریا، یا یحییٰ، یا نوح، یا ہود، لیکن جب ہمارے آقا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہوتا ہے تو فرماتا ہے یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول، یا ایھا المدثر، یا ایھا المزمل، ایسے القاب سے، ایسے صفات سے پکارتا ہے۔ تمام نبیوں کو تو اسم سے پکارا، لیکن یہاں صفات سے پکارا۔ یہ آپ کی شان فردیت ہے۔
بزرگوں اور دوستوں، اسم محمد تو ذات محمد تو بڑے کمالات ہیں، لیکن اسم محمد میں بھی بڑے کمالات ہیں۔ ذات محمد تو دور کی بات، اسم محمد میں بھی بڑے کمالات ہیں۔ ایک واقعہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ فارس میں ایک بڑھیا رہتی تھی، جب بھی پریشانی لاحق ہوتی، جب بھی خوف کھاتی، جب بھی ڈر جاتی تو آنکھیں بند کر کے یا محمد کہتی۔ جب اس کا انتقال ہو گیا، قبر میں گئی تو رشتہ داروں کے کام میں آئی۔ رشتہ داروں نے کہا قبر کا کیا حال تھا، قبر کا کیا ماجرا تھا؟ تو اس بڑھیا نے کہا جب میں آنکھیں کھولی قبر میں تو میں نے منکر نکیر کو پایا، تو ان کو دیکھ کر میں ڈر گئی، خوف کھا گئی، اس وجہ سے میں نے آنکھیں بند کر لی، آنکھیں بند کر کے یا محمد بولی، اور جب میں آنکھیں کھولی تو دیکھی کہ منکر نکیر غائب ہو گئے۔ اسم محمد سے اس کی خبر کا بیڑا پار ہو گئے، اور کئی لوگ اسم محمد کی وجہ سے جہنمی سے جنتی بن گئے۔ اسم محمد کے بغیر آپ مسلمان تک نہیں بن سکتے، اسم محمد کے بغیر کلمہ طیبہ تک مکمل نہیں ہو سکتا۔ جب کلمہ طیبہ مکمل نہیں ہو سکتا تو آپ مسلمان کیسے بن سکتے؟ آپ تو متقی، مومن، موحد تو دور کی بات، ایک مسلمان ہونا ہے، آپ کو ایک اسلام میں داخل ہونا ہے تو آپ کو اسم محمد کے ساتھ کلمہ پڑھنا پڑے گا۔ ہم کو بھی چاہیے کہ ہم اسم محمد کا تذکرہ کریں، یعنی درود شریف پڑھا کرے، درود شریف میں کثرت کرے۔ یہی درود شریف کل کے دن ہماری جنت و آخرت کی کامیابی ہے، زندگی اور آخرت کی کامیابی ہے، موت و حیات کی کامیابی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدت محبت و فرما۔ اے اللہ ہمارے سرکار کو صحت و عافیت کے ساتھ طویل عنایت فرما، ہمارے والدین کی صحت و عافیت کے ساتھ فرما، بجائے سیدنا محمد